اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسن شوکت ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول سے میں ڈاکٹر ہوں اس وقت ابھی عثمان فیلڈ ہاسپٹل میں۔ کووڈ سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ تو میں نے کچھ دن پہلے ٹی ایل پی والوں کا اور حکومت کا ہم نے تماشا دیکھا ہم نے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے بات یہ کہ حکومت کو شاباش، ان کو تو ایسے معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جو کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو حکومت نے خود جو موقع دیا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ اس قدر احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل ہی جو ہے نا ایک دشمنان اسلام کو جو ہے موقع مل جاتا ہے کہ ملک میں جو ہے لوٹ پھوٹ کریں اور سارے جو ہے نظام کو نرم کریں۔ ایسے ملک میں نظام تو کوئی نہیں، لیکن چلیں جو کچھ بھی چھوٹا موٹا ملک میں معاملات چلتے ہیں وہ ہیں۔ یہ تو چلو یہ سیاسی طور پر ایک بات ہو گئی، لیکن جو میرا اصل جو موضوع ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو جس طریقے سے ٹی ایل پی والوں نے کیا، یا جس کو دکھ ہے، ان سے یہ بندہ یہ پوچھے کہ بھائی جب آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کرتے ہو تب شرم نہیں آتی؟ یہ بات میں پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، چاہے اس میں عدالتیں ہوں، معذرت میں بولنے میں تھوڑا ایسا ہوں، لیکن جو بھی بات کر رہا ہوں تو دل سے کر رہا ہوں۔ چاہے اس میں عدالتیں ہوں، چاہے اس میں حکمران طبقہ ہوں، یا کوئی بھی کسی قسم کا طبقہ ہو، فوج میں بہرحال اللہ کے رسول کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، کسی حد تک میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا فوج میں اللہ کے رسول کو بڑی ایک ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن باقی جگہ پر آپ دیکھ لیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک کیا بلکہ 4-5 مثالیں دے دیتا ہوں۔ عدالتی خلا پر بہت سے علماء کرام جو ہے نا وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جانتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو عدالتی خلا ملتا ہے تو اس پر اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ قرآنی آیات اور احادیث لکھی ہوتی ہیں، اور اس کا اپنے مطلب کا جو ہے نا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی اللہ کے رسول پر جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ یہ گستاخی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ منسوب کر رہے ہو؟ ہماری عدالتیں ہیں، فیملی جو عدالتیں ہیں، تو یہ میں خود حیران ہوں کہ یہ اس پر قوم کو جو ہے نا اس پر قوم خاموش ہے، اور اس پر علماء کرام کوئی نہیں سنتی۔ علماء کرام جو علماء حق ہیں وہ تو دین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دین کے وارث جو ہیں ان کی آپ نے سننی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی جناب جی نہیں، وہ عورت کو جو ہے وہ خلا کا حق ہے، تو بھائی خلا کا مطلب کیا ہے؟ گرہ کو کھول دینا۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ جو گرہ کا جو کھولنے کی جو پرمیشن ہے وہ مرد کو ہے۔ چند کنڈیشن ہے جس میں وہ مرد اگر ظالم ہو تو وہ ایک علیحدہ کیس ہے، اس میں تنسیق نکاح ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرد صحیح ہے، حقوق پورے کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، تو اس میں تو یعنی کہ اس میں تو صرف مرد کا حق ہے۔ تو لیکن اگر جب عدالتیں اس طرح کا خلا مرد کو دیتی ہیں، اس میں حدیث اور قرآن پاک کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یعنی اور اس کا ہوتا کیا ہے وہ اپنی مرضی کا ترجمہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ، تب گستاخی کا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے OIC میں جا کر اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے معاملات پر بحث کی، وہ گستاخ رسول ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس پر یعنی ایک شخص جو کہ ہر فورم میں جا کر، اور وہ شخص جو کہ سلمان رشدی جب پتہ چلا کہ وہ اس پروگرام میں آئے گا وہ اس میں گیا نہیں، وہ گستاخ رسول ہے۔ اور ہماری عوام جو ہے جو کہ ٹی ایل پی والے کو سپورٹ کرتی ہے،
وہ اس معاملات میں کچھ نہیں بولیں گے. حالانکہ ہمارے نبی پر جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے, جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے ہمارے نبی پر, ہماری عدالتیں کرتی ہیں. تو لیکن میں ان پر میں قتل کا فتویٰ نہیں جاری کروں گا بھائی. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, آپ نے جس طرح آپ کے پہلے سے پہلے جو تھے ایک چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے بادشاہ ڈیم جو ہے نا, دیا میر بادشاہ ڈیم کی جنہوں نے ایک مہم چلائی تھی, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے جب ایک قانون پاس کیا تھا نواز شریف نے کہ ایک نااہل بندہ بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے, وزیر اعظم بن سکتا ہے, تو انہوں نے آرٹیکل 2 کا سارا آرٹیکل 67 اور 66 اور 57 کا سارا لے کر تو انہوں نے اس آرٹیکل کو منسوخ کرایا تھا, صادق اور امین کا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب, آپ بھی تو یہ قانون کو ختم کر سکتے ہیں. آپ بلکہ ہر اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے, ہر اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے. آئین میں جتنی بھی آئین ہمارا جو ہے وہ دراصل کنفیوز ہے, منافقت سے بھرا ہوا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. اصل میں آئین تو خود بے جان چیز ہے, اس کے جو بنانے والے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے جب غیر اسلامی شکایت ڈالی ہیں, اسلام مخالف شکایت میں ڈالی ہیں, وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ ایک شخص جو کہ یو این او میں جا کر تو اور اپنا یو این او میں جا کر اور دوسرا او آئی سی میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے, وہ غصہ رسول ہو گیا. تو اس قوم کی منافقت ہے بیسیکلی. یہ یا تو یہ قوم منافقت چھوڑ دے یا پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی ہٹا دے. کیونکہ بہت تماشا ہو گیا جی کہ جی باہر کے لوگ بھی ہمیں تانا دیتے ہیں, آپ لوگوں نے کیا دین اسلام کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. بھئی ان کو کیا پتہ, بھئی ہم لوگوں نے 14 سال سے پکڑا ہی نہیں ہے. ہم نے تو دین اسلام کو ایسے گھروں سے نکالا, ہم نے چن کے گھروں سے نکالا. اور جنہوں نے داڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, ہم لوگ کوئی ایسے مسلمان نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر عرش کے جو فرشتے ہیں وہ رش کریں. وہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے, ترک لوگ ہوا کرتے تھے, آج بھی ترک لوگ جو ہیں, ترک قوم کی بات کر رہا ہوں میں, ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ ناز کرتے ہیں, ہاں یہ اچھے مسلمان ہیں. چلیں ٹھیک ہے کہ کچھ ان میں کمزوریاں ہیں, کچھ سیاسی طور پر بیچارے کمزور ہیں, اور 2023 کے بعد انشاءاللہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں عرب کے بہت سارے لوگ, عرب کے میں یہاں چونکہ عجمان میں رہتا ہوں, متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے, وہ لوگ اسلام پر اتنی اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے. آپ یعنی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو میڈیا جو ہے وہ عرب لوگوں کو عیاش دکھاتا ہے. عیاش تو پاکستان میں عیاشی کم ہے, پاکستان میں عیاشی کم ہے, بہت عیاشی ہے پاکستان میں. یہ دبئی وغیرہ تو پیچھے چھوڑ دیں گے آپ ان کو, آپ لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے بول کے. یہاں پر یہ کہ آپ کو مسجدوں میں بھی اے سی وغیرہ ملیں گے, ہر چیز ملیں گے, عبادت کریں, آپ کو شراب خانے بھی ملیں گے. بہرحال لیکن یہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ نہیں کہتے. اسلامی کا مذہب ضرور ہے, لیکن اپنے آپ کو جو ان کے قانون آئین اور قانون جو ہے وہ جیسے بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, لیکن اپنے آپ انہوں نے ہر چیز کو اوپن کیا ہوا ہے. یہ منافقت نہیں ہے, اصل بات یہ کہ یہ منافق نہیں ہے, ہم لوگ منافق ہیں. تو منافقت کو چھوڑیں, یا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی ہٹائیں, یا بندے کے پتر بن کے اسلامی جمہوریہ بنیں. پھر اسلام کا قانون نافذ کریں, پھر آپ ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کریں. پتہ بھی چلے کہ ہاں بھائی عدالتیں جو ہیں وہ زنا کی پرمٹ جاری نہیں کرتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں, عدالتیں بھی اس قوم کا حصہ ہیں, عدالتیں کوئی اس قوم سے ہٹ کے نہیں ہیں. یہ کہ کہتے ہیں جی عدالت کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں قوم جو ہے وہ تنگ ہے, اسے کون سا تنگ ہے, کون سی قوم تنگ ہے. عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس قوم کا حصہ ہیں, فوج بھی اس قوم کا حصہ ہے, سیاستدان بھی اس قوم کا حصہ ہے. ملک کے حکمران جو ہیں وہ جو بھی ملک کے حکمران ہوتے ہیں وہ اس قوم کا آئینہ ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں, آپ کا کرپٹ ہے بیسیکلی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس غصہ کا رسول ہے, تو آپ بیسیکلی آپ سے بڑے غصہ کا رسول ہو. یہ زیادہ بات ہے کہ اس نے او آئی سی میں جا کر اور یونین میں جا کر اور کئی فارمز میں جا کر اس نے باتیں کہی ہیں
کہ بھئی آپ نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، بلکہ لاسٹ دفعہ جب ایک جو ڈنمارک کا جو تھا گستاخ رسول تھا، اس نے اپنا پروگرام کینسل کیا، اور اس نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے میرا جو ہے وہ پروگرام کینسل ہوا۔ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ عمران خان گستاخ رسول ہے، کیونکہ آپ اسے بڑے گستاخ رسول ہو، اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، کیونکہ آپ اسے بڑے کرپٹ ہو۔ عوام کوئی کم کرپٹ ہے؟ میں یہاں پر عوام کی بات کر رہا ہوں، میں عوام میں عدالتیں میں آتی ہیں، عوام میں سرکاری ملازمین میں آتے ہیں، عوام میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حکمران طبقہ ایک علیحدہ بات ہے۔ حکمران جو ہے وہ صرف آئینہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا ایک آئینہ ہوتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن اپنے قوم کا آئینہ ہے۔ شیخ زاید اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، رحمت نازل کرے ان پر، وہ اپنے قوم کا آئینہ تھے۔ شیخ خلیفہ بھی جو ہیں یہاں کے، جو ابھی پوری یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس قوم کا آئینہ ہے۔ یہاں پر میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اسلام پر بڑی اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ بزنس ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں پر چونکہ ملٹی نیشنل قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں کے حالات میں اور وہاں کے حالات، پاکستان کے حالات میں فرق ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار دبئی میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، وہاں پر بھی تو کئی رولز بڑے سخت ہیں، اور فلانی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہاں کو، آپ یو اے کو آپ پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنے ملک سے سنسیئر ہیں، جو ایک حقیقت بات ہے۔ یہ اپنے لوگ اپنے ملک سے حد درجے سے زیادہ سنسیئر ہیں اور پیٹریوٹ ہیں۔ ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ یہاں پر اللہ کے بندو اسلامی قانون نافذ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آج تک اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے؟ جو کرتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو نکالا آج تک۔ تو بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی والے اپنے آپ کو، یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی قوم اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو عاشق رسول نہ سمجھے۔ ہماری قوم بیسکلی گستاخ رسول ہے۔ ہماری پوری قوم کی اکثریت کا یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ میرے جیسے لوگ جو وہ روتے ہیں، یار ہم لوگ کہاں آ کر پھنس گئے ہیں۔ پھر ہم لوگ ملک چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز نکلے نا ملک سے باہر، کیوں نکلتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ بیسکلی ہم لوگ، بڑا آسان ہے نبی پر جھوٹ منسوخ کرنا۔ پاکستان میں بڑا آسان ہے، یا نبی نے یہ کہہ دیا۔ ہمارے اپنے دیکھیں، حضرت علی نے وہ فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا۔ جھوٹ منسوخ کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ عرب ممالک میں ذرا کریں، یہاں پہ آپ دیکھیں جھوٹ منسوخ کریں یہاں پہ، اگر آپ ان پر شیر والے نے پکڑ لیا تو جسے ایسے جوتے پڑیں گے نا، لگ پتہ جائے گا۔ یہاں پر آپ ذرا کہیں گے کہ عورت کو خلا کا، شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا کا حق ہے، کر کے دیکھیں اگر آپ، لگ پتہ جائے گا ہوتا کیا ہے۔ سمجھائیں گے آپ کو یہ کہ دین جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ آپ کے ملک میں ہے۔ دین وہی ہے جو کہ قرآن اور سنت میں ہے، جس کی ترکیب دی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی آپ لوگ جو ہے زنا کے پرمٹ جاری کرتے ہیں، شادی شدہ عورت کے زنا کے پرمٹ جاری کرتے ہیں، پھر جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے، کیونکہ وہ جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ میں انٹرنیٹ کو میں بات کر رہا ہوں، وہ ماشاء اللہ سے ان کے اپنے نبی کے اس سے بڑے گستاخ ہیں، اس سے بڑے گستاخ ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو پہلے یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں تو نظام ٹھیک کرو، اللہ کے بندو، اپنے ملک میں تو اسلامی نظام لے کر آؤ۔ اب یہ کہہ دینا جی کہ کون سا اسلام لے کے آئیں گے، حنفی کا، شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا، یہ اگر غلام جو ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جن کا آئی کیو لیول بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اب بس میں کیا کہوں، رونا دھونا جو ہے، عام طور پر میں ویڈیوز بناتا نہیں ہوں، لیکن اب پہلی بار بنا رہا ہوں اور دل پھاڑ کے بنا رہا ہوں۔ دل جو پھٹ رہا ہے اندر سے کہ ہماری قوم جو ہے کس طرح جا رہی ہے۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ تو خود سب سے بڑے گستاخ رسول ہو، آپ تو خود سب سے بڑے گستاخ رسول ہو۔ عدالتیں جو ہیں وہ قوم سے مختلف نہیں، یاد رکھیے گا۔ عدالتوں سے اگر لوگ تنگ ہیں تو بیسکلی
آپ لوگوں نے خود یہ نظام بنایا ہے. اس سے پہلے زرداری کو آپ لوگ خود لے کر آئے ہو, نواز شریف کو بھی خود لے کر آئے ہو, اور خان صاحب کو بھی خود لے کر آئے ہو آپ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں, تو بیسیکلی آپ لوگ خود کرپٹ ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ جو ہے, جو حکمران طبقہ ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اس کی فرما برداری ہے وہ لازم ہوتی ہے, ہمارے دین میں سے کہا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ملک میں غیر اسلامی قانون بن رہے ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں ایک بات پر. ویسے ملک میں جب غیر اسلامی قانون بن رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ عوام خاموش ہوتی ہے. اور جیسے ہی کوئی قادیانی کے خلاف جو ہے نا, قادیانی کے جو کہتے ہیں خاتم النبی پر کوئی جیسے کوئی بنا کہ جی کہ آپ سے سمجھا وہ خاتم النبی معاذ اللہ نہیں ہے, اس وقت یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس پر کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جب دوسرے قوانین بن رہے ہوتے ہیں جو کہ اسلام مخالف ہوتے ہیں, تب شرم نہیں آتی. تب شرم نہیں آتی. سود کا نظام آپ کے ہمارے ملک میں رائج ہے. اس کے علاوہ فیملی لاء میں وہی جو میں نے آپ کو عدالتی خلا کہہ دیا, زنا کے پرمٹ جاری کرتے ہیں. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہ تو حالات ہیں. کوئی عورت دے گی تو نہیں نا, ورنہ اگر کوئی دوسری شادی اگر کر لے گی پہلے کی پرمیشن کے بغیر, تو اگر پہلی وائف نے اگر کر دیا, اگر اس نے کمپلین کر دی, تو 6 مہینے کے لیے جیل, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے جرمانہ ہے, شاید 50,000 روپے جرمانہ ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا, وہ ملک میں آپ کے جو ہے وہ غیر اسلامی قانون نافذ ہوتے ہیں, تبھی آپ خاموش رہتے ہیں. اور جب کوئی نبی کی شان میں غصہ, کوئی باہر کا آدمی غصہ اور نبی کی شان میں غصہ کر لے, تو آپ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ جلا گھیراؤ کرتے ہیں. کچھ تو آیا کریں یار. اگر توڑ پھوڑ کرنی ہے تو فرانس میں جا کے کرو, ٹھیک ہے. یا تو فرانس سے مسلمانوں کا کیا ہے کہ وہ لوگ دین کی تبلیغ کو زیادہ بڑھاوا دے دیتے ہیں. ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جاہل نہیں ہیں, منافق نہیں ہیں بیسکلی. لیکن بیسکلی ہم لوگوں کو ذرا منافقت کی زیادہ عادت پڑ گئی ہے. ہم لوگوں کو کرپشن کی عادت پڑ گئی ہے. ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم لوگوں کو ایک ایسا عادت پڑ گئی کہ ہم لوگ بس منافقت سے بھرے گئے ہم لوگ. تو پہلے تو وہ چیز تو یہ چیز ختم کریں, اپنے آپ کو ایک قابل مسلمان بنائیں. صلاح الدین ایوبی جیسا بنائیں, اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بنائے. اور یا جو عثمانی خلیفہ تھے, جو آخری جو سب سے طاقتور خلیفہ تھے, جن کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, ویسا بنائے. تو عبدالحمید, سلطان عبدالحمید, جو کہ عثمانی خلیفہ کے آخری بااثر خلیفہ تھے, اس جیسا بنائے. تو پھر یعنی کہ وہ ان کی قوم, اس ٹائم ان کی قوم جو تھی بیسکلی ایک قوم تھی. ان کا ایک نظریہ تھا, تبھی وہ تمام مشکلات ہونے کے باوجود وہ اس مشکلات سے نکل آئے تھے. لیکن ہم لوگ کنفیوز ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قوم کے حال پر رحم کرے, بس یہی کہہ سکتے ہیں. باقی میں ہمیشہ یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں ایسی ہیں, اچھا جی وہ گورنمنٹ ایسی ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے, عدالتیں کوئی قوم سے ہٹ کے نہیں ہے, جو سیدھی بات ہے. فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں مطلب ہے, بے شک ان کے لندن وغیرہ میں پراپرٹیز وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن بات ہے کہ وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں, اور اس قوم کی عکاسی کرتے ہیں. عمران خان صاحب ہو گئے, حسن عمر صاحب ہو گئے, جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس قوم کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, اس قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برے لوگ اتنے زیادہ ہیں, اور منافقت اتنی بھری ہوئی ہے, کوٹ کے بھری ہوئی ہے, کہ ہمیں اپنی طرف نظر نہیں آتا کہ جب ہم اپنے نبی پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں, تب ہم لوگ غصہ نہیں کر رہے ہوتے. اس سے تو وہ آدمی اچھا ہے جو کہ سیدھے منہ پہ کہہ جاتا ہے کہ ہم تمہارے نبی معاذ اللہ ایسا ہے ویسا ہے, اور کم سے کم اسٹریٹ فارورڈ تو ہے. یاد رکھیے گا, ابو جہل کو جو جہنم میں عذاب ملے گا وہ کم ہوگا, اور عبداللہ بن ابی کو جو ملے گا عذاب وہ زیادہ ہوگا. بلکہ سب سے جہنم کی جو سب سے گہرائی ہے وہ منافقوں کی ہوگی.
ابو جہل کو جو عذاب ہے وہ اسے کم ملے گا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ دشمن تھا، اس نے منافقت نہیں دکھائی. ہمیں انسان کے بچے بن کے، اللہ کے بندے بن کے اور انسان کے بچے بن کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانا ہے. پھر جب بنانا ہے تو اچھی طریقے سے پورا اسلامی بنائے. اگر نہیں بنانا تو پھر جمہوریہ پاکستان رہنے دیں، جمہوریہ پاکستان میں اس کو کنورٹ کریں. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پر میں نے کسی کے خلاف کی بات نہیں کی، صرف میں نے یہ پوری قوم کو ایک بات سمجھائی ہے میں نے کہ بھائی صاحب اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن پر رکھیں. آپ لوگ اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن دیں کہ یہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور اگر اسلام کو نہیں کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ جی سیکولر جو ہے وہ ہے، تو پھر ایک ڈائریکشن بنائیں کہ ہاں یہ سیکولرزم ہے، ہم نے پھر پورا اس پہ چلنا ہے. پھر اپنے آپ سے اپنے نام سے اسلامی ہٹا دیں، تاکہ ہمیں بھی لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی جو ہے نا، ہم اوورسیز بورن اینڈ باٹر پاکستانی کو بھی کنفیوژن جو ہے وہ دور ختم ہو کہ ہاں یار چلو اچھا ہے یار اسلامی ہٹا دیا، اچھا کیا. ہم تعریف کریں گے اس بات کی، چلو کم سے کم منافقت تو ہٹائی ہے نا. ترک میں جو ترکی کا جو ہے وہ ریپبلک آف ترکی ہے، وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں بھی آہستہ آہستہ، کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو عزت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ لوگ منافق نہیں ہیں، انہوں نے یہ منافقت ہٹا دی ہے. ترک لوگ جو منافق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی ہے. اور وہ آہستہ آہستہ 2023 کے بعد وہ اپنے اصل جو پوزیشن ہے ہو سکتا ہے اس طرف آنا شروع کر دیں. تو بہرحال یہ کہنا تھا. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو بس اپنے ویزا کاروں کا دھیان کیجیے گا، اور ایک اچھے مسلمان ہو کر، بعمل مسلمان بن کر ثابت کریں اور ان کو جھوٹا ثابت کریں. وہ جو غساخ رسول جو کہ یورپ میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کریں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بعمل مسلمان بننا پڑے گا، اور ہماری پوری قوم کو بعمل مسلمان بننا پڑے گا. ہمیں دکھانا پڑے گا کہ اسلام جو ہے اس کی اصل شکل کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.